السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نہیں لحاظ کرتی اپنی ساس کا، 1 منٹ میں سنا دیتی ہوں سب کچھ ان کو، نازش نے فخریہ انداز میں اپنی سہیلیوں کو بتایا۔ اور جواب میں وہ خاموش رہتی ہیں کیا؟ وہ بھی تم سے کہیں زیادہ سنا دیتی ہوں گی نا؟ عروشہ نے کہا۔ ہاں، بڑھیا کی زبان تو بہت تیز ہے، ہار وہ بھی نہیں مانتی، مگر اس کو میں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ اگر وہ غصے سے 1 لفظ بولتی ہے نا تو میں 10 سنا دیتی ہوں، بولتی بند ہو جاتی ہے بڑھیا کی۔ نازش نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی طرح کھینچ کر رکھنا، مگر وہ تمہارے میاں کے تو کان بھرتی ہوگی نا؟ ناہید نے کہا۔ بھرتی ہے، اس کے بغیر روٹی کیسے ہضم ہوگی اس بڑھیا کی؟ نازش ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ پھر کیا بولتا ہے تیرا میاں؟ عروشہ نے پوچھا۔ بولے گا کیا؟ اگر بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا تو پاپا کے احسانوں کا احساس دلا کر انہی احسانوں تلے دبا دیتی ہوں۔ نازش نے ایک بار پھر ہنس کر کہا۔ کیا بات ہے؟ اچھا عالیہ، تم کیوں خاموش ہو؟ عروشہ نے پاس بیٹھی عالیہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم سب کے کارنامے سن رہی ہوں، عالیہ نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا۔ تو تمہارے پاس بھی تو کوئی کارنامہ ہوگا نا، تم بھی سنا دو، عروشہ نے ٹہوکا دے کر پوچھا۔ ہاں، اگر کوئی کارنامہ ہوا تو ضرور سناؤں گی، فی الحال تو کچھ نہیں میرے پاس، عالیہ نے ایک بار پھر مسکرا کر جواب دیا۔ بیچاری ڈرتی ہے اپنے سسرال والوں سے، اسی لیے ان کی برائی نہیں کرتی، نازش نے کہا تو عروشہ اور ناہید کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جو ڈرا وہ مرا، ناہید نے ہاتھ ہلا کر کہا تو کمرہ عروشہ اور نازش کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اے رانی، ادھر آ، ہم لوگوں کے لیے چل ذرا چائے بنا کر لا، عروشہ نے اپنے گھر کام کے لیے آنے والی ملازمہ سے چائے کا کہا۔ جی باجی، ابھی لائی، رانی نے تابعداری سے کہا اور کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ اس کے مزے ہیں، ہم چاروں کے گھروں میں سالوں سے صفائی ستھرائی کر کے کچھ نہ کچھ لے ہی جاتی ہے، ناہید نے رانی کے جاتے ہی کہا۔ محتاط رہنا پڑے گا اس سے، ہم یہاں بیٹھے چاروں جو اپنے سسرال اور سسرالیوں کی برائیاں کرتی ہیں نا، مجھے تو شک ہے یہ کہیں جا کر ان کو بتا نہ دیتی ہو۔ عروشہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ فکر نہ کرو، کافی پرانی ہے یہ، ہمارے گھر یہاں کام کر رہی ہے، بھروسے کی ہے، کبھی ادھر ادھر کی نہیں لگاتی۔ عالیہ جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی سب کی سن رہی تھی، رانی کی طرفداری کرنے لگی۔ عروشہ، ناہید، نازش اور عالیہ چاروں ہی درمیانے درجے سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کی بہویں ہیں۔ واجبی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماں باپ نے شادیاں کر دی تھیں، شہر کے دیگر علاقوں سے اس محلے میں مختلف وقت میں رخصت ہو کر آئی تھیں، اور رفتہ رفتہ ایک جیسے مزاج اور طبیعت ہونے کی وجہ سے آپس میں نہ صرف دوستی ہو گئی تھی بلکہ اب اکثر کسی کے بھی گھر میں جب بھی موقع ملتا اپنے شوہروں اور سسرال کے خلاف زہر اگل کر ذہنی تسکین حاصل کرتی تھیں۔ عالیہ ان میں قدرے مختلف تھی، ان تینوں سے دوستی ضرور تھی مگر وہ اپنے شوہر اور سسرال کا تذکرہ بہت کم کرتی تھی۔ ہر 10-15 دن بعد تینوں میں سے کسی نہ کسی کے گھر ان کی یہ بیٹھک ہوتی تھی۔ بیٹھک کا یہ وقت اکثر صبح کا ہوا کرتا تھا، جب بچے اسکول میں اور شوہر اپنے اپنے کاموں پر ہوتے تھے۔ گھر کے کام عموماً جز وقتی ملازمہ رانی کرتی نظر آتی تھی۔ عالیہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب برتتی تھی، وہ مختلف ہیلے بہانے بنا کر عذر پیش کر کے ان کی محفل سے غیر حاضر بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر تینوں اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیتی تھیں۔ اس کا شوہر اکثر اس کی ساس اور ننند کی باتوں میں آ کر اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا، اکثر وہ اس کے تشدد کا نشانہ بنتی رہتی تھی، مگر یہ سب خاموشی سے سہتی، اف تک نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کسی کو گھر میں کوئی جواب دیتی تھی۔ اس کے باوجود اس کا شوہر اس سے خوش نہیں تھا، اسے بدظن تھا، بات بات پر اسے جلی کٹی سناتا اور ہاتھ تک جڑ دیتا تھا۔ یہ کیا تم ہر دوسرے دن محلے کی عورتوں کو لے کر کمرے کے اندر گھسی رہتی ہو؟ ناہید کے شوہر نے ایک رات اس سے پوچھا۔ ہضم نہیں ہوئی نا آپ کی امی کو؟ کر دی نا چغلی؟ ناہید نے پرواہ کیے بغیر جواب دیا۔ کوئی شکایت نہیں کی انہوں نے،
میں خود محسوس کر رہا ہوں، کافی دنوں سے گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں ہے تمہاری۔ ناہید کے شوہر نے آنکھیں دکھا کر کہا، میں تو کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ کی امی ہی میرے کام میں کیڑے نکالتی رہتی ہیں، تو پھر میں نے بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا۔ ناہید نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، اگر وہ تم کو کچھ بولیں گی تو کیا تم گھر داری ہی چھوڑ دو گی ناہید؟ ان کو بھی تو تھوڑا سمجھا دیا کریں آپ، میں بھی اس گھر کی بہو ہوں، مجھے بھی پیار محبت کی زبان اچھی لگتی ہے۔ وہ میری ماں ہے ناہید، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں بھی انسان ہوں، پھر ہر بار بے عزتی نہیں برداشت کر سکتی۔ میری امی ابو نے مجھے یہاں آپ کے گھر والوں سے بے عزت ہونے کے لیے میری شادی نہیں کی تھی۔ آپ کی امی کو بھی اپنی زبان کو لگام دینا ہوگی۔ ناہید نے بغیر جھجکے جواب دیا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آئی بڑی عزت والی، سارا دن عورتوں کے ساتھ بیٹھی برائیاں ہی کرتی رہتی ہوگی۔ ناہید کے شوہر نے اندازہ لگایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ امی، دیکھا آپ نے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، بھابھی ان تینوں کو لے کر ابھی تک کمرے میں بند پڑی ہیں۔ عروشہ کی نند آسیہ نے اپنی امی سے عروشہ کی شکایت کی۔ دیکھ رہی ہوں، کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، نہ جانے کون سی کھچڑی پکاتی رہتی ہیں یہ چاروں بند کمرے میں۔ عروشہ کی ساس نے بھی آسیہ کی بات کی تائید کی۔ ہمارے ہی خلاف زہر اگلتی ہیں یہ سب بند کمرے میں امی۔ اس دن میں نے دروازے سے کان لگا کر سنا تھا، آپ کے اور میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھیں۔ نند نے کہا، تو مجھے اس دن کیوں نہ بتایا تم نے؟ ان تینوں کے سامنے ہی کمینی کو سیدھا کر دیتی۔ عروشہ کی ساس کو ایک دم غصہ آ گیا۔ آج آنے دے راشد بھیا کو، میں شکایت کروں گی بھابھی کی، بند کروائیں فتنی عورتوں کا گھر آنا جانا۔ آسیہ نے حتمی انداز میں کہا، راشد کے آنے میں تو دیر ہے، میں ابھی جا کر سیدھا کر دیتی ہوں اسے تینوں کے سامنے ہی۔ عروشہ کی ساس ایک دم اٹھتے ہوئی بولی تو آسیہ نے فوراً ماں کا راستہ روک لیا اور کہنے لگی، نہیں امی، آپ کچھ نہ کہیں، آج بھیا خود ہی اپنی انداز میں 1 منٹ میں ٹھیک کر دیں گے بھابھی کو۔ آنے دے راشد کو، آج سارے کس بل نکلوا کر رہوں گی میں اس کے، بس بہت ہو گیا۔ عروشہ کی ساس نے کہا اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ کہاں رہتی ہے تو آج کل؟ گھر میں تیرا دل نہیں لگتا کیا؟ عالیہ کے خاوند جاوید نے جیسے ہی ڈیوٹی سے آ کر امی سے مل کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے عالیہ سے پوچھا، کہیں نہیں؟ عروشہ نے اپنے گھر بلایا تھا تو بس وہیں گئی تھی صبح۔ عالیہ نے شوہر کے تیور دیکھ کر خوف سے جواب دیا، کچھ زیادہ ہی نہیں جانے لگی تو اس کے گھر؟ جاوید نے پھر آنکھیں دکھائیں۔ عالیہ نے اس کا غصہ دیکھ کر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو جاوید بولا، وہ تینوں عورتیں اچھی نہیں ہیں، اپنے گھروں میں لڑائیاں جھگڑا کرتی ہیں، مجھے سب معلوم ہے، اپنے سسرال میں پھوٹ ڈلوانے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں، سب کی سب۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تیری اگر اب امی نے بتایا کہ تو اس کے گھر گئی تھی۔ یہ کہہ کر جاوید دوسری جانب کروٹ بدل کر سو گیا اور دوسری طرف عالیہ رک کر کے آنسو بہانے لگی۔ بہت دل دکھتا تھا اس کا جب اس کا شوہر اس سے اس لہجے میں بات کرتا تھا۔ اسے اپنے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنے سسرال یا شوہر کے خلاف ان کے سامنے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ بہت بچنا چاہتی تھی ان تینوں سے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے ساتھ لے ہی جاتی تھیں۔ حسب معمول چاروں آج پھر عروشہ کے گھر میں جمع اپنے ساس، نندوں اور شوہروں کی برائیاں کرنے میں مصروف تھیں تو اچانک ناہید کو ایک بات یاد آئی تو وہ بولی، میری ساس بہت عجیب عورت ہے، ایسے مسئلوں میں مجھے الجھانے کی کوشش کرتی ہے جس سے میرا تعلق دور کا بھی نہ ہو۔ شکر ہے تمہاری ساس تمہیں کسی قابل تو سمجھتی ہے، یہاں تو گھمنڈ اتنا ہے کہ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی مجھ سے۔ عروشہ نے اپنی ساس کے بارے میں کہا۔ ویسے کن مسائل میں الجھا دیا تمہاری ساس نے تمہیں؟ نازش نے پوچھا۔ ان کی اپنے سگے بہن بھائیوں سے کبھی بنی ہی نہیں، انہی کی برائیاں ہمیشہ مجھ سے کرتی رہتی ہیں، ذرا سی دلچسپی نہیں مجھے، پھر بھی میرے سامنے روتی رہتی ہیں۔ ناہید نے جل کر کہا، ذرا ہمیں بھی تو سناؤ، کیا دکھڑے سنا رہی تھی تمہیں وہ؟ عروشہ نے ٹہوکا مارا۔ بس کیا بتاؤں یار، ان کے بڑے بھائی کا بیٹا ہے نا، میری ساس سے چھوٹی والی بہن کی لڑکی کے چکر میں ہے، خاندانی رنجشوں کے سبب وہ لوگ آپس میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تو دونوں پریمی بغاوت پر اتر آئے ہیں، گھر سے بھاگ جانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ناہید نے انہیں بتایا، کتنی بری بات ہے نا کہ باہمی رنجشوں اور کدورتوں کے سبب بچیاں شادیاں نہیں کر سکتی، اللہ ہی ہدایت دے ایسی عورتوں کو۔ عروشہ نے نخوت سے کہا،
अगर ये दोनों भाग कर कोई कदम उठा लें तो क्या इज्जत रह जाएगी दोनों घरों की? नाजिश ने कहा। अगर शादी हो जाए तो आपस की नाचाकियां भी खत्म हो सकती हैं। कर देनी चाहिए शादी। आज पूरे 2 माह बाद उनके साथ बैठने वाली आलिया ने भी मशवरा दिया। ना करें, हमें क्या। वैसे सच बताऊं, मुझे तो सुनने में बड़ा मजा आता है जब वो अपने खानदान भर की बुराइयां बढ़ा चढ़ा कर करती हैं तो। नाहिद ने सरगोशी के से अंदाज में तीनों से कहा। माहौल तो हमारे घर का खराब होता जा रहा है ना? नाजिश ने कहा। क्या माहौल खराब हो रहा है, जल्दी बताओ, अरूषा ने बेचैन होकर पूछा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मुझे शक है कि मेरी बड़ी ननद का अपने से छोटे किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, नाजिश ने बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे शक हुआ? नाहिद ने पूछा। कमरा बंद किए घंटों घंटों मोबाइल पर किसी के साथ लगी रहती है, नाजिश फिर से बताने लगी। अच्छा, तो तुम्हारी सास को नजर नहीं आ रहे उसके ये करतूत? अरूषा ने पूछा। कमरा बंद होता है, अंदर क्या कर रही है किसी को क्या मालूम। हाँ, अलबत्ता जब सास घर से कहीं बाहर होती है ना तो बेखौफ होकर, बल्कि उस वक्त तो वो दरवाजा भी बंद नहीं करती, लगी रहती है, नाजिश ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता कि वो कोई लड़का ही है? कोई लड़की भी तो हो सकती है ना? नाहिद ने फौरन उसके ख्याल की नफी की। अरे अब मैं बच्ची भी नहीं हूँ, चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो ही जाता है कि कौन क्या गुल खिला रहा है, नाजिश ने वसूख से कहा। तुम्हारे पास भी आज कुछ है बोलने को, या हमेशा की तरह गूंगी बनी बैठी रहोगी आलिया? नाजिश ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग बेफिक्र रहो, जब कभी हुई ना तो सबसे पहले तुम तीनों ही को बताऊंगी, आलिया ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। और वो जब कभी आएगी ही नहीं, नाजिश ने फौरन जवाब दिया। अच्छा यार, मुझे इजाजत दो, मेरा बेटा स्कूल से आता ही होगा, फिर मिलूंगी। आलिया ने नाजिश को जवाब दिए बगैर इजाजत ली और घर के लिए रवाना हो गई। कहाँ से आ रही है तू? जैसे ही आलिया घर में दाखिल हुई, उसके शोहर ने पूछा, जो आज खिलाफे मामूल जल्द घर लौट आया था। वो मैं अरूषा के घर गई थी, आलिया ने डरते डरते जवाब दिया। कमीनी, मना किया था ना तुझे वहां जाने से? उसके शोहर जावेद ने गुस्से से उसकी गर्दन को पकड़कर बोला। इसमें इतना भी लिहाज नहीं कि मैं घर में मौजूद हूं तो मुझे बताकर ही चली जाती। आलिया की सास ने जल्दी पर तेल का काम किया। मैं आज इसकी टांगे ही तोड़ दूंगा, टांगे सलामत नहीं होंगी ना तो फिर घर से ही नहीं निकलेगी। गुस्से से बिफरे जावेद ने उसे गर्दन से पकड़कर बिस्तर पर जोरदार धक्का देकर गिराया और नीचे रखी चप्पल उठाकर उस पर टूट पड़ा। बेचारी आलिया अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, मगर जुनूनी शोहर नाफरमानी के जुर्म में जानवरों की तरह उस पर टूटा पड़ा था। सास और नंदे कोने में खड़ी उसको पिटते देख रही थीं। किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो आलिया को जावेद की जद से निकाले। कोशिश करती भी कैसे? उन्होंने ही तो जावेद को आलिया के खिलाफ भड़काया हुआ था। जावेद, मेरी बात सुने, मैं काफी माह बाद आज उसके बेहद इसरार पर वहां गई थी। आलिया ने वजाहत पेश की। मेरे मना करने के बावजूद गई ही क्यों थी तू आखिर वहां? जावेद ने तैश में कहा और उसे मारता हुआ घर के सहन में ले आया। जनूनी इंसान ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर बावर्ची खाने की दहलीज से जा टकराया और माथे से खून उबलने लगा। खून निकलता देखकर जावेद रुक गया और गुस्से में तेजी से घर से बाहर निकल गया। सास और नंदों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आलिया को उठाकर कमरे में ले जाती और उसके जख्म पर मरहम लगाती। एक कोने में खड़ी मुलाजमा रानी, जो काफी देर से खड़ी आलिया को पिटता देख रही थी, उसने खुद ही हिम्मत की और रोती और दर्द की शिद्दत से कराहती आलिया को उठाकर उसके कमरे में ले गई और अपने तौर पर जख्म साफ करके दराज में रखा मरहम लगाने लगी। जख्म पर पट्टी करने के बाद आलिया को बिस्तर पर लिटाकर उसका सर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद जब आलिया के औसान बहाल हुए तो रानी ने उसके दुख को महसूस करते हुए कहा, आलिया बाजी, मैं कितने सालों से आपके घर काम कर रही हूँ, हमेशा आपको आपके खावन से मार खाते ही देखा है, किसी से आप बोलती क्यों नहीं ये सब? नहीं रानी, अगर मैं अपने शोहर की, अपने घर की किसी से शिकायत करूंगी ना तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ही, इसीलिए मैं ये सब सह जाती हूँ। आलिया ने दर्द की शिद्दत को महसूस करके सर के जख्म को अपने हाथ से दबाते हुए कहा, अरूषा बाजी, नाहिद बाजी, नाजिश बाजी और आप जब एक साथ बैठे होते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है, वो सब की सब अपनी सास, नंदों और शोहरों के खिलाफ न जाने क्या क्या बोलती रहती हैं,
مگر آج تک میں نے آپ کو کبھی آپ کے شوہر اور دوسرے گھر والوں کے خلاف ایک لفظ بولتے نہیں سنا۔ میں ان تینوں کی طرح اپنے شوہر، ساس اور نندوں یا کسی بھی دوسرے رشتہ دار کے خلاف ایک لفظ دوسروں کے گھر میں جا کر کبھی نہیں بول سکتی، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، یہ سب میرے لوگ ہیں۔ میں کیسے ان کے بارے میں جا کر دوسروں سے بات کر سکتی ہوں؟ عالیہ نے آنکھیں موندے موندے کہا۔ مگر باجی، اتنا ظلم کرتا ہے آپ کا گھر والا آپ پر، ہر دوسرے دن ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، آخر کب تک آپ یہ برداشت کرتی رہیں گی؟ رانی نے سر دباتے ہوئے پوچھا۔ رانی، تم نہیں سمجھو گی کبھی بھی میری بات کو، بس اتنا سن لو، یہی میرا گھر ہے اور اسی گھر میں میرے ساتھ ہونے والا ہر منفی اور مثبت رویہ میرا مقدر ہے۔ میں مر تو جاؤں گی، مگر اپنے منہ سے ان مقدس رشتوں کو گھر گھر جا کر پامال کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ان تینوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، بس محلے داری کے احساس سے وہاں جاتی رہی ہوں۔ عالیہ نے دھیرے دھیرے رانی کو سمجھایا۔ واقعی باجی، آپ بہت عظیم خاتون ہیں، آپ جیسی سوچ اور فطرت آج کل کسی بہو میں نہیں ہوتی، رانی نے کہا اور اجازت لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے گھر کی بات اپنی حد تک رکھنے والے ہی عزت اور تکریم پاتے ہیں اور مشکل وقت گزر جاتا ہے۔